Night time is very special. Even the psychologists, they say the night time is very special. ایک سلف ہیں جن کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل، اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا، اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ، کہ نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے، because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے، پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists say, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہی تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں اور ایک کمپنی اس کو فائدہ اٹھا. They take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. Because the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala will devote this special time for his love. Night is a testimony for a person's love, کہ بندہ کتنا سچا ہے اپنی محبت میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے حب کے پاس، اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی کعبہ میں چلے جاتے یا کبھی وہ بقیع میں کی طرف چلے جاتے. If a person truly loves something, he devotes his night time for it. جو لوگ گیمنگ میں ہیں وہ راتوں کو گیمنگ کرتے رہتے ہیں، جو لوگ ڈرگز میں ہیں وہ راتوں کو ڈرگز کرتے رہتے ہیں، جو لوگ کسی سے محبت کا شکار ہیں وہ اپنی راتوں کو ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور وہ رات کا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں. So if you want to rectify this ummah, do what they did, what the Sahaba did, what Rasulullah did. ہم تہجد کی نماز سال میں ایک نہ پڑھیں اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں which is تہجد as well، اور پھر اس کو چھوڑ دیں. This cannot revive the ummah. We have to do. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما کہ I do not know a single companion except they would take something from the night. کچھ نہ کچھ وہ لازمی گراب کرتے تھے. سلیمان الدرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احی اللیل فی لیلہم احب من احی اہل اللہ فی لہلہم. اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، کہ راتوں کو اٹھ کے جو لذت اور پلیجر اور ایکسٹسی ملتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس گناہگار انسان کو جو پلیجر اور لذت ملتی ہے گناہ کرنے کے بعد رات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں رات کا قیام نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو I would have asked for death. اس زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا اگر رات نہ ہوتی اور قیام اللیل نہ ہوتا. So اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. And the real ecstasy and the real pinnacle is waking up at night and feeling and imagining this huge pleasure. And ask yourselves, and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے، یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے، لیکن یہ how much does it matter to us؟ میرے دل میں کتنا عظیم ہے. طاہر ابن جلیل صاحب نے اس ویڈیو میں ہمیں بتایا ہے کہ اپنے نفس کے جہاد کیسے کرنا ہے، اپنے نفس کے خلاف کیسے لڑنا ہے. تو انہوں نے ایک سلف صالحین کی مثال دی ہے ہمیں کہ انہوں نے 20 سال اپنے نفس کے خلاف جہاد لڑا ہے، انہوں نے 20 سال خود کو تہجد پڑھنے پہ مجبور کیا ہے اور اگلے 20 سال میں انہوں نے اس کا رزلٹ پایا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف لڑیں. اگر آپ اپنے نفس کے خلاف کامیاب ہو گئے لڑنے میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں گے اور آپ ہر برائی پریشانی تکلیف سے دور ہو جائیں گے. تو تہجد کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ تہجد اس کا ایسا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دیتا ہے.
جو شخص بھی رات کے اس پیر اٹھ جاتا ہے صرف اللہ کے لیے تو وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے نائٹ کا، یہ نائٹ کا جو تھرڈ فورتھ پارٹ ہے، یہ ایسا ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ بالکل پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور ہر دعا کو سنتے ہیں اور بالکل ہر انسان کے قریب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قریب ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن تہجد کا جو ٹائم ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اس میں جو بھی دعا جو بھی شخص اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی خوشی مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی رحمت مانگنے والا، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ دیکھیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تہجد کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیا۔ تہجد میں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ابن جریر صاحب نے ہمیں اسی چیز کا بتایا ہے کہ یہ نائٹ کا ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب اس میں ایموشنل انسان ہو جاتا ہے، بالکل ایک انسان کے محبت کرتا ہے تو اس میں صداقت آ جاتی ہے، سچی محبت جو ہے انسان کو، وہ سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ نائٹ ٹائم ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگ سو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ جب سارے لوگ مطلب اب محبوب جاتا ہے، عاشق جاتا ہے اپنے محبوب کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نائٹ کے اس ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ نائٹ کا جو ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اور اس کو جو شخص جس نے ضائع کر لیا، مطلب آپ سردیوں میں سوئے رہے ہیں کہ آپ نے اس اتنے گرم بستر میں تو اس کو اٹھنے میں تکلیف جو ہوتی ہے، تو دیکھیں تکلیف تو ہوتی ہے، اس کا پھر صلہ بھی تو دیکھیں اتنا بہت بڑا اس کا اجر ہے کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص پہ خاص کرم فرمائے گا قیامت والے دن، جو مطلب رات کی سردی کو اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو اس کا انعام بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے بڑا دیں گے۔ تو ابن جریر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں دعا جو ہے بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ مانگنا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے خاص مانگنا ہے، اپنے بخشش کروانی ہے، کچھ خاص مانگنا ہے، تو یہ رات کا جو یہ ٹائم ہے اس ٹائم اٹھ جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تہجد کا جو ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، تو ہم سب کو چاہیے کہ تہجد کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اپنی زندگی میں اپنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانی سکون آ جائے گا۔ تو اس ویڈیو کا کریڈٹ اسپیشلی طاہر ابن جلیل صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم یوتھ کلب کو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملیز میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ تہجد کی بہت بڑی طاقت ہے اور ہمیں اس کا بالکل بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اس ویڈیو سے آپ سب لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔